کہ مجھے یہ شکوہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ نہیں، شکر ہے کوئی بھی کم ظرف میرے ساتھ نہیں، اور ہاتھوں کی لکیریں بھی اگر ساتھ نہیں ہیں، قسمت تو ہے نا، کیا ہوا جو ہاتھ نہیں ہے، اور شاکر کے دست و بازو ہیں احباب زندہ دل، دنیا میں ہر کسی کے ایسے ہاتھ نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں لوگوں میں ہم ویل چیئرز دے چکے ہیں، ٹرائی سائیکلز دے چکے ہیں، الیکٹرانک ویل چیئرز دے چکے ہیں، اور اسپیشل بچوں کو ہم پڑھاتے بھی ہیں۔ یہ ہمارا جو سلسلہ ہے خدمت کا سفر جو ہے، اس میں لاہور سوسائٹی لائنز کلب کا بہت بڑا حصہ ہے کہ پیار تو ود کوئی دان نہیں ہوندا، دان کدی نقصان نہیں ہوندا، جیڑا دل دے اندر وسدا ہے وہ مالک مہمان نہیں ہوندا، جیڑا کرے عبادت رب دی وہ بھی کوئی نادان نہیں ہوندا، پر جنی بھی کیوں کرے عبادت رب تے کوئی آسان نہیں ہوندا۔ السلام علیکم، میں ہوں زبیر اوان۔ آج میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جو کہ آپ کو بظاہر معذور دکھائی دے رہے ہوں گے، مگر یہ اتنے فٹ ہیں ذہنی طور پر، دلی طور پر، کہ جب آپ ان کے کام سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ شاعری بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ جو بہت سارے ڈسیبل لوگ ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے فلاح کا کام کرتے ہیں، انہیں ویل چیئرز دیتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا کر جو غریب ہوتے ہیں انہیں راشن دے کر آتے ہیں، انہیں پیسے دے کر آتے ہیں، پھر انہوں نے ایک ایمبولینس تک ایسے لوگوں کے لیے تیار کروائی ہوئی ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اسپتال تک اپنے مریض کو لے جا سکیں۔ بی اے شاکر کے نام سے لوگ انہیں جانتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اتنا حوصلہ ان کے اندر کیسے آیا۔ بہت شکریہ سر جی آپ کا، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو ماشاءاللہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے یہ خدمت کرتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبیر بھائی، میں پاکستان آرمی سے ہوں۔ 12 سال میں نے پاکستان آرمی میں باکسنگ کھیلی، اور ان 12 سالوں میں ایک بار بھی ناک آؤٹ نہیں ہوا، اور 4 دسمبر 2002 کو حادثاتی طور پر 11,000 وولٹ کی لائن سے بجلی کا کرنٹ لگنے سے میرے دونوں بازو ضائع ہو گئے۔ یہ سارا ابڈامن اوپن ہو گیا تھا، دل وغیرہ سامنے نظر آ رہے تھے، اور جو بھی شخص مجھے دیکھتا وہ پہلی نظر میں دیکھتے ہی یہ کہتا کہ اب یہ شخص زندہ نہیں بچے گا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ تو میں نے علاج کے دوران اپنے رب سے یہ وعدہ کیا کہ یا اللہ اگر میں زندہ بچ گیا تو میں اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا، اور الحمدللہ میں نے ان لوگوں کے لیے کام کیا جو اسپیشل پرسن بھی ہیں اور غریب بھی ہیں۔ 2005 سے میرا یہ خدمت کا سفر شروع ہوا، اور آج 2025 ہے، تو آپ خود اندازہ کر لیں کتنے سال ہو گئے ہیں کہ مجھے اس خدمت کے سفر میں۔ اور وہ ایک کسی شاعر نے بہت خوب کہا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے ساتھ جو دوست احباب اکٹھے ہوئے جنہوں نے آج تک میرا ساتھ دیا اور آگے بھی دے رہے ہیں، تو میں ان کے لیے بے ساختہ میرے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ مجھے یہ شکوہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ نہیں، شکر ہے کوئی بھی کم ظرف میرے ساتھ نہیں، اور ہاتھوں کی لکیریں بھی اگر ساتھ نہیں ہیں، قسمت تو ہے نا، کیا ہوا جو ہاتھ نہیں ہے، اور شاکر کے دست و بازو ہیں احباب زندہ دل، دنیا میں ہر کسی کے ایسے ہاتھ نہیں۔ کیا کہنے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ معذوری کو بہانہ بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ اور آپ شاکر صاحب کو دیکھیں کہ یہ انہوں نے اسی چیز کو اپنی طاقت بنایا ہے، اور اب ماشاءاللہ یہ کیا کتنی بڑی خدمت کا کام کر رہے ہیں۔ سر جی کتنے لوگوں میں آپ، یہ ابھی بھی میرے سامنے کچھ سائیکلز وغیرہ کھڑی ہیں جو کہ ڈسیبل لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، اس کے علاوہ یہ بیڈ وغیرہ بھی ایک پڑا ہوا ہے، آپ کتنے لوگوں میں یہ سارا کوئی تقسیم کر چکے ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں لوگوں میں ہم ویل چیئرز دے چکے ہیں، ٹرائی سائیکلز دے چکے ہیں، الیکٹرانک ویل چیئرز دے چکے ہیں، اور اسپیشل بچوں کو ہم پڑھاتے بھی ہیں۔ یہ ہمارا جو سلسلہ ہے خدمت کا سفر جو ہے، اس میں لاہور سوسائٹی لائنز کلب کا بہت بڑا حصہ ہے، وہ اور اسپرٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن اور المصطفیٰ ٹرسٹ ہمارے ایکچولی آپس میں MOU سائن ہے کہ ہم خدمت کے سفر میں مل کر ہم جو ہے نا انسانیت کی خدمت کریں گے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جو حقدار ہیں، جو اسپیشل پرسن ہیں، ان کو ہم ان کی جو یہاں پہ نہیں آ سکتے، ہم ان کے گھروں میں جا کے راشن تقسیم کرتے ہیں، ان کو دے کے آتے ہیں، ان کو ویل چیئرز دے کے آتے ہیں، اور یہ اس کی جو تعداد ہے آج تک اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں لوگ یہاں سے مستفید ہو چکے ہیں۔ تو
तो सर आपकी पूरी अब टीम बन चुकी होगी जो आपके साथ मिलकर ये काम कर रही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, और इसमें मेरे जो ऑफिशियली जो मेंबर्स हैं वो तो हैं, इसके अलावा जो हैं बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो कहते हैं यार हमारा नाम नहीं आना चाहिए। वो सामने नहीं आते लेकिन वो पसे पर्दा हमारे साथ हैं और वो इस काम में हमें सपोर्ट करते हैं। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह करीम इस नेकी के सफ़र में जो हमारा साथ दे रहे हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह करीम उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए और उनकी सोच से ज़्यादा उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए। सर मैंने सुना है, बल्कि मुझे पता भी है कि आप शायरी बहुत अच्छी करती हैं। अभी आपने मुझे पहले भी शेर सुनाए हैं जो कि मेरे दिल को जाके लगी हैं, तो हमारे नाज़रीन को कुछ मज़ीद अता करें। जी, मैं सबसे पहली बात तो ये है कि शायरी जो है हमेशा वो होती है जो लोग पसंद करें, और शायरी जो है एक सिर्फ़ शेरों की तरतीब या रदीफ़ काफ़िए का नाम नहीं है। शायरी अपने ख़यालात के इज़हार का नाम है, और जो इंसान अच्छे तरीके से अपने ख़यालात का इज़हार शायरी में कर लेता है तो ये खुदा की अता है, इसमें बंदे का कोई कमाल नहीं है। ये शायर जो है वो बाई बर्थ होता है। अगर कोई शख्स ये कहे कि जी मैं फ़लाँ बंदे को शायर बना दूंगा तो ये बात गलत है। मैं समझता हूँ शायर जो है वो कुदरत की तरफ से एक अतिया है, ये शायरी जो है। और मैं अब आप मुझे बताएं कि आप क्या सुनना पसंद करेंगे? गज़ल, नात, शेर, कोई पंजाबी कलाम, क्या आप सुनना पसंद करेंगे? मैं तो पंजाबी में भी लिखता हूँ, उर्दू में भी लिखता हूँ। आप पंजाबी में ज़्यादा वायरल हैं जो मुझे पता है, तो आप कुछ पंजाबी सुना दें। जी, पहली बात तो यह है कि अब मेरी किताब आ रही है पंजाबी में। वो किताब का नाम है डाढ़ी रही तकदीर, जिसको उर्दू में कहते हैं तकदीर गालिब है। तो मैं कहना कि डाढ़ी रही तकदीर ते बावां नहीं रहीਆਂ, पर साडे लवां ते फिर भी हावां नहीं रहीਆਂ। ते जे कोई जज्बे नाल वधावे कदमां नूं, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਔਖੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਨ ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਇਬਾਦਤ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਇਬਾਦਤ ਰੱਬ ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਆਈਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਸਮਾਂ ਲਈ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਜ਼ਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਰ ਗਮਾਂ ਦਾ ਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਵੇ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪੱਤਾ ਤੇ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਰ ਗੱਲ ਪੁੱਠੀ ਸਮਝੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਸਿਰ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਫਸਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਾਕਾ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਲ ਜੋ ਭਰਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਯਾਰ ਬੁਲਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਲਕ ਬੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਦਾ ਜੋ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਰਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਚੋਖਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਜੋੜ ਲਵੇ ਕੋਈ, ਬਾਜ ਨਸੀਬਾਂ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜ਼ਕ ਰੋਜ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਵਹਿਮ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੀ ਜਗ ਤੇ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ਼ਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੁਸਨ ਕਚਹਿਰੀ, ਰਹਿਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਲੱਖ ਫਰੇਬੀ ਹੋਵੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਪਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਟਰਕਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਾਕਿਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ इंसान नहीं होता। नहीं होता। ये आप चेक करें कि शाकिर साहब जब लिखने पे आते हैं तो फिर अल्फाज के साथ पूरा पूरा खेलते हैं और बंदे को पूरी पूरी चस आती है इनकी शायरी की। सर जी कोई ऐसी चीज़ जो आपको अंदर से दुखी रखती हो? मतलब आपने तो माशाल्लाह बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजारी है, फिर आप जैसा वो शख्स जो कि कभी नॉकआउट न हुआ हो इतने मुकाबलों में, उसे कोई ना कोई तो चीज़ याद रहती होगी या तकलीफ़ देती होगी। कौन सी ऐसी चीज़ है? देखें जी, मैं ये बात जो करने लगा हूँ ये सुन्नी शिया के कंसेप्ट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि कुरान में भी ये है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तफरकेबाजी में ना पड़ो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। मैं जब मेरे साथ ये हादसा पेश आया ना, तो मैं CMH लाहौर में था, तो मैं रोता बहुत था, मेरे आंसू नहीं रुकते थे। तो मेरे साथ अल्लाह ने गरीक रहमत फरमाए सैयद अमीर हुसैन शाह साहब थे, वो एडमिट थे। तो वो मुझे कहते हैं कि बेटा तकलीफ़ हो रही है, क्यों रो रहे हो? तो मैं उन्हें ये कहता था कि मैं एक अदना सा इंसान हूँ और मेरे आगे पीछे डॉक्टरों और नर्सों की दौड़ें लगी हुई हैं।
تو جب جناب غازی عباس علمدار کے بازو قلم ہوئے تو وہاں کون ڈاکٹر تھا, کون سی نرسیں تھیں وہاں پہ؟ یہ ایک دکھ ہے, یہ ایک غم ہے جو مجھے ہر وقت میرے دل میں رہتا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کو بھی غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دکھائے. اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے, اس کارواں میں شامل ہونا چاہے, تو وہ کیسے رابطہ کر سکتا ہے؟ جی, وہ ہماری ویب سائٹ ہے www.spiritpk.org, اور فون نمبر میرا ہے 03004246 اس کے علاوہ آپ یوٹیوب میں لکھیں BA شاکر تو میری ڈاکومنٹریز آ جائیں گی. آپ کو میری شاعری, میرے گانے, ایز اے سنگر بھی میں پرفارم کرتا ہوں, تو آپ کو ساری چیزیں انشاءاللہ یوٹیوب میں بھی مل جائیں گی. تو یہ سونے رب کا کرم ہے, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, یہ اللہ کی عطا ہے بس. وہ جسے چاہے, وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ خدا ہی فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا, کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے, کسے اسود بنانا ہے. ناظرین, شاکر صاحب نے مجھے واقعہ ایسا سنا دیا کہ آپ یقین کریں کہ میں اندر سے کانپ گیا ہوں, اور اب میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں آگے کوئی ان سے بات کروں. بہرحال نمبر ہم اپنی سکرین پہ بھی دے رہے ہیں, آپ لوگوں نے شاکر صاحب کا ساتھ دینا ہے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے. یہ تو ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں, آپ نے اس میں جتنی بھی شمولیت اختیار کرنی ہو وہ ضرور کیجیے گا. آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا ان کی باتوں سے کہ کس قدر یہ نفیس انسان ہے, اور ماشاءاللہ کس قدر یہ بڑا کام کر رہے ہیں. تو ہماری سپورٹ, ہماری دعائیں انشاءاللہ شاکر صاحب کے ساتھ ہیں. آپ نے اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک ان کو زندگی دے, اور اس طرح یہ غریبوں کی جتنی بھی ہیلپ ہو سکے وہ کرتے رہیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.